اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس مالک الملک نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ قوم و ملت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے انہیں ہر وقت نصیحت کرتے رہیے، ان کی زندگی کے زاویوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اور ان کو بہترین رویے دینے کے لیے، ان کی نوک پلک درست کرنے کے لیے آپ ان کو نصیحت کریں۔ انبیاء میں سے ایک نبی کی بات کو اللہ ذوالجلال خود بیان کر رہے ہیں جب اس نے اپنی قوم سے کہا ابلغکم رسالات ربی، میں تو اپنے رب کے پیغام پہنچانے ہی آیا ہوں، وانصح لکم، اور میں تو نصیحت کرتا ہوں آپ کو، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اس لیے نصیحت کرتا ہوں جو میں جانتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے وہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ نصیحت کیا ہے اور شریعت نے اس کی کتنی عظمت بیان کی ہے اور کس طرح نصیحت کرنی چاہیے، اور جس کو نصیحت کی جائے اس شخص کو کیسا خوبصورت رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری کیا ہے، آج کے خطبے میں انہی نکات کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کی جائیں گی۔ عربی زبان میں النصیحہ خلوص دل سے کسی کو ایسی بات بتانا جس سے اس کی زندگی میں اسے فائدہ ملے اور وہ نقصانات سے بچ جائے۔ اس لیے علماء امت کہتے ہیں الدعاء الى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد، ایسی بات اپنے بھائی کو پیش کرنا جس سے اس کی زندگی کی اصلاح ہو جائے اور اخروی زندگی بھی اس کی سدھر جائے، اور ایسی چیز سے روکنا جس سے اس کو کہیں نقصان نہ دنیا میں ہو جائے اور دنیاوی نقصان کے ساتھ ساتھ کہیں وہ اخروی خسارے کا بھی مستحق نہ بن جائے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں اخلاص المحبت للغیر باظہار ما فیہ صلاح، دل کی اتھا گہرائیوں سے خلوص دل سے کسی کی خدمت میں چند کلمات پیش کرنا جس سے اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے امام راغب اصفہانی جیسے نے تحری قول او فعل فیہ صلاح صاحبی، ہر وقت اس بات کی تلاش میں رہنا، اس عمل کی تلاش میں رہنا کہ یہ قول و کردار میں اپنے بھائی کو پیش کروں گا جس سے میری بھی نیکی بنے گی اور اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔